پوری کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں. لیکن ایک بات بتاؤ کہ کیا آپ پر موت طاری ہو جائے یا آپ کو اگر ختم کر دیا جائے تو تم اپنے ایڈ کیبل واپس ہو جاؤ گے؟ لیکن سن لو من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو اسلام سے مرتد ہو جائے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، اور نقصان اگر کرے گا تو اپنا کرے گا. میرے بھائیوں، مسئلے کی جب حقیقت سامنے آ گئی تو حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ سب خاموش ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جزاک اللہ احسن الجزا، کہ اللہ تمہیں اجر جزیل عطا فرمائے. ایسا محسوس ہو رہا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان اختلاف ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے. صحابہ 3 حصوں میں بڑھ گئے، 3 رائے آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے تعلق سے صحابہ میں 3 رائے آ گئی. میرے بھائی، ایک ٹیم کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دفن کر دیا جائے، اس لیے کہ مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ آبائی وطن. صحابہ میں ایک جماعت ایسی تھی جو یہ کہہ رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ الرسول کے اندر دفن کر دیا جائے، اس لیے کہ مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکونت اختیار کی، مدینہ نے مسلمانوں کو پناہ دیا، مدینہ نے اسلام کو پنپنے کا موقع دیا، اسلام وہاں پروان چڑھا. ان کی بھی بات دنیاوی اعتبار سے معقول تھی. صحابہ میں ایک تیسری جماعت بھی ایسی تھی جن کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فلسطین کی سرزمین میں لے جا کر کے دفن کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ فلسطین کی سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے. تو دین کو 3 حصوں میں بانٹ لیتے، صحابہ مختلف اختلاف کر لیتے، تینوں مسئلوں میں اختلاف. 3 صحابہ ایک مسئلے میں صحابہ 3 رائے میں بٹ گئے. اختلاف کا حل کیسے ہوگا میرے بھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ نبی جہاں کہیں وفات کرے اس کو وہیں دفن کر دیا جائے. غور کیجئے کہ صحابہ نے پہلا اختلاف ختم کیا قرآن مجید کی آیت میں جانے پر، اور دوسرا اختلاف ختم کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل جانے پر. صحابہ کے درمیان اس مسئلے کو لے کر بھی اختلاف پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قبر کھودی جائے گی وہ کیسی ہوگی. لیکن ایسے موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا. کیا سنا دیا؟ کہ اللہ لنا والشق لغیرنا، کہ لحد پسند فرمایا اللہ کے رسول نے. اختلاف ختم. کیسے ختم ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کی وجہ سے. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اختلاف اس بات کو بھی لے کر تھا. حضرت فاطمہ الزہرا داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد کو لے کر کے ناراض ہو گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہاں تک بات آ گئی لوگوں نے برا بھلا بھی کہنا شروع کر دیا. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے دختر اسلام، اے فاطمہ، تمہارے باپ بھی نے یہ بات فرما دی ہے، ورنہ جائیداد دے دینے کا مسئلہ، باغ فدق دے دینے کا مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن تمہارے باپ یہ فرما کر کے گئے لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ انبیاء کی چھوڑی ہوئی جائیداد ان کے بچوں میں میراث کے طور پر تقسیم بلکہ قومی سرمایہ ہوگا، صدقہ ہوگا. حضرت فاطمہ، حضرت علی اور دیگر خاندان کے لوگ، سارے لوگوں نے مسئلہ ختم کر لیا. کیسے ختم ہو گئے؟ اختلافات پیدا ہوئے ان کے درمیان. اختلاف کا پیدا ہونا یہ ممکن ہے، انسان کی یہ فطرت ہے، طبیعت میں اختلاف ہوتا ہے، سوچ میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کے ختم کرنے کا حل موجود ہے میرے بھائیوں، اللہ کی کتاب کے ذریعہ اور رسول کے فرمان کے ذریعہ. آئیے میں آپ کو اور بڑا اختلاف سناؤں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے بڑا اختلاف امت مسلمہ میں خلافت کو لے کر تھا. انصار خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے، مہاجرین خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے. مہاجرین کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے اسلام کے لیے وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، جائیداد چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، لیکن توحید کی امانت کو نہیں چھوڑا. دعویٰ بڑا مضبوط تھا. لیکن انصار نے بھی جواب دیا کہ اے مہاجروں، تم نے اسلام کی حفاظت کے لیے، ایمان
حصے دار بنا دیا. اگر تم نے اپنی بیویوں کو چھوڑا تو ہم نے بیویوں کو طلاق دیا تاکہ ہمارا مہاجر بھائی بھی اس سے شادی کر لے اور بیوی والا بھی بن جائے. تو کیا کیا جاتا؟ یہ رائے آ گئی کہ ٹھیک ہے جب مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو منا امیر و منکم امیر، انصاری پر انصاری حکومت کرے گا، مہاجر پر مہاجر حکومت کرے گا. دین کو تو حصوں میں بانٹ دیا جاتا. اللہ کے رسول کی قبر بھی پرانی نہیں ہوئی تھی، آپ کے کفن بھی نہیں پرانے ہوئے تھے، دین کو بانٹ دیا جاتا نہیں. میرے بھائیوں کیسے دیکھو، غور کرو، صحابہ نے اپنے اختلافات کس طرح سے ختم کر لیے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سقیفہ بنی ساعدہ میں سنایا کہ لوگوں جس کے مرنے کے بعد خلافت کے معاملے میں اختلاف کر رہے ہو اور اندیشہ ہے کہ وہ تلوار جو کفر کا قلع قما کر رہی تھی وہ خود آپس میں دست بگریبہ ہو جائے اور تم بے نیام ہو جائے اور یہ تلواریں آپس کی گردنیں کاٹنے میں لگ جائیں. خبردار آگاہ ہو جاؤ. رسول فرما گئے ہیں مسئلہ کلیئر، ائمۃ من قریش، کہ امام جو بنے گا نہ انصاری ہوگا نہ مہاجر ہوگا بلکہ امام جو بنے گا وہ قریش کا ہوگا، لیکن اس وقت ہوگا جب وہ دین پر قائم ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میرا انتخاب قرآن نے تقویٰ دیا ہے. متفق مسئلہ تھا میرے بھائیوں دین کے اندر کہ اب اللہ کے رسول کے بعد اس دھرتی پر ابو بکر سے بڑا متقی کوئی. صحابہ کے درمیان یہ بات مسلم تھی. یہ تو آج لوگوں نے مسئلہ کر لیا کہ علی افضل تھے کہ فلاں افضل تھے. متفق مسئلہ تھا. روایت کے اندر آتا ہے کہ حدیث کا سامنے آنا تھا. اس سارے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے. روایت میں یہاں تک آتا جس طرح شہد کی مکھی چھتے پر ٹوٹتی ہے اسی طرح لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے. میرے بھائیوں دوستوں اگر آپ تاریخ کے اوراق کو اٹھائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دین کا اصل و رسول یہی تھا کہ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن مجید کے اندر غور کرتے تھے. اگر مسئلہ صاف طور سے مل گیا تو ٹھیک، ورنہ سنت رسول کے اندر تلاش کرتے تھے. اگر مسئلہ وہاں بھی نہیں ملا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مشورے کے لیے بلایا جاتا تھا. ان کے قیاس اور ان کے اجتہاد کے ذریعے سے مسئلے کا حل کیا جاتا تھا اور جو بات پاس ہو جاتی تھی اس پر عمل کیا جاتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسئلہ درپیش ہوا کہ دادا کو بھائیوں کی موجودگی میں کتنا حصہ ملے گا، وراثت میں ملے گا یا نہیں ملے گا. قرآن کے اندر ایسا صاف حکم نہیں. میرے بھائیوں صحابہ جب مسئلے پر متفق ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے فیصلہ دے دیا. جھگڑا ختم، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر آئے. آپ کے زمانے میں بھی دین کا اصل رسول یہی تھا کہ اللہ کی کتاب کی طرف پہلے رجوع کیا جائے اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی سنت کی طرف رجوع کیا جائے. دونوں میں اگر کوئی مسئلہ نہ ملے تو پھر صحابہ کو مشورے کے لیے بلایا جائے اور ان کے رائے اور ان کے اجتہاد کے ذریعے سے مسئلے کا حل کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی کا واقعہ ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی ہیں. دونوں صحابی کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی کہ دونوں صحابہ میں ایک مسئلے کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے اور وہ اختلاف لوگوں کے درمیان پھیل رہا ہے تو آپ نکلے اور غصے سے لال پیلے ہو کر کے نکلے. کہا تم دونوں ایک دینی مسئلے کے اندر اختلاف کرتے ہو اور پوری قوم کی نگاہیں تم دونوں پر لگی ہوئی ہیں. اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے مسئلے کو حل فرما دیا کہ صدقہ ابی ولم یعل ابن مسعود، کہ ابی نے جو بات کہی ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود نے بھی مسئلے میں کوئی سستی، مسئلے کی تحقیق میں کوئی سستی سے کام نہیں لیا، لیکن ان سے سمجھنے میں چوک. صحابی چوک کر سکتا ہے لیکن امام سے چوک جو سمجھا وہ سب صحیح سمجھا. میرے بھائی اور دوستو اگر آپ صحابہ کرام کے بعد تابعین اعظام اور ان کے بعد کے دور میں ائمہ دین کی فقہی اجتہادات پر نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو یہی اندازہ ہوگا کہ ائمہ دین نے بھی کتاب و سنت کو اپنا مرجع بنایا ہے. کوئی مسئلہ ان دونوں میں نہ ملنے کی صورت میں ان کے پاس حدیث اتنی ہوتی تھی اسی میں وہ غور کرتے تھے. جب کوئی حدیث ان کے پاس نہیں ہوتی تھی تو
تو اسی شکل میں وہ رائے اور قیاس پر کی جانب توجہ دیتے تھے. لیکن ایسے موقع پر بھی وہ صحابہ وہ ائمہ دین یہ کہہ کر کے اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے اور اللہ کے یہاں تاکہ ان کا مواخذہ نہ ہو کس بات کو کہہ کر کے اگر میری بات قرآن و سنت سے ٹکرا جائے گی تو اس بات کو کیا کر دینا, چھوڑ دینا. یہ ائمہ دین میں سے چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو, چاہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو, چاہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہو, چاہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہو, سب کے بیانات کو اگر آپ دیکھو گے, وقت کم ہے میں آپ کو تفصیل سے بیان کرتا, سب کے بیانات کو آپ سامنے رکھیں گے تو اس کا خلاصہ ہی نکلے گا کہ ان ائمہ دین نے خود اپنی زندگی کے اندر بہت سارے مسائل میں فتویٰ دیا اور رجوع کیا, اور جن میں رجوع نہیں کیا یا جو مسئلہ ویسے ہی رہا اس میں بھی یہ کہہ کر کے اپنی ذمہ داری ادا کر گئے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی, جب حدیث صحیح ہو جائے اور حدیث ہمارے مذہب کے خلاف جائے تو میری کہی ہوئی بات میرے مذہب نہیں ہوگی ہماری, بلکہ حدیث ہمارا مذہب ہوگی, حدیث کو اس وقت مانا جائے گا. آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت امام ابو یوسف قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی محترم شاگرد تھے. لیکن ایک مرتبہ امام صاحب نے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ویحک یا یعقوب لا تکتب کل ما تسمع منی فانی قد ارى الرأي اليوم واتركه غدا, کہ اے ابو یوسف